عشر، فطرانہ، صدقات، ان کے حوالے سے میں چاہوں گا مختصر مگر جامع انداز میں چند مسائل، فقہی مسائل آپ کے سامنے رکھوں۔ یاد رکھیں کہ جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ ہے 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، یا چاندی یا سونے کے نصاب تک پہنچنے والی رقم اگر کسی پر موجود ہے، یعنی اس نصاب تک پہنچ جاتی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کے مال پر سال گزرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص آج صاحب حیثیت ہے، نصاب کا مالک ہے، اور اگلے سال ان دنوں میں اگر اس کے پاس پیسہ موجود ہوگا جو سال کے شروع میں تھا، اور وہ مال نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ پیسے میں اتار چڑھاؤ بھی آتا ہے اور درمیان میں پیسہ بڑھ بھی جاتا ہے، تو ہمیشہ آغاز دیکھا جاتا ہے اور انجام دیکھا جاتا ہے۔ سال کا آغاز دیکھنا ہے آپ نے، سال کا اختتام دیکھنا ہے، اس حساب نے آپ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے۔ زکوٰۃ سونے پہ بھی ہے، چاندی پہ بھی ہے، مال پہ بھی ہے، جانوروں پر بھی ہے، اور اس کے علاوہ عشر ہے، اس کے علاوہ فطرانہ ہے، صدقات ہیں۔ تو جہاں تک عشر کا معاملہ ہے، عشر کے بارے میں تو آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں، جو بندہ پیداوار جس بندے کی ہوتی ہے زمین سے، جو چیز اگتی ہے، اگر وہ بارانی ہے، بارش کے پانی سے ہوتی ہے، تو اس کا 10واں دینا ہے، عشر دینا ہے۔ اور اگر ٹیوب ویل کے پانی سے ہوتی ہے تو اس کا 20واں دینا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اب یہاں پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، جناب ہم کھاد ڈالتے ہیں، ہم سپرے کرتے ہیں، جناب تھریشر کا خرچہ ہے، فلاں فلاں۔ بھائی اس سوال کا جواب یہ جو 10 حصے بڑھ گئے ہیں، یہ 10 حصے بڑے ہی اس لیے ہیں تاکہ ٹیوب ویل والا پانی پہ خرچہ ہے اور بارانی پانی پہ خرچہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اب فقہا کا فتویٰ اس پہ ہے کہ جناب آپ نے خرچہ نہیں نکالنا، خرچہ نہیں نکالنا، عشر کی ادائیگی کرنی ہے۔ اور عشر کی ادائیگی کے لیے یہ بھی یاد رکھیں، کوئی صاحب نصاب ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ جو چیز زمین سے پیدا ہوتی ہے آپ نے اس کا بارانی زمین کا 10واں، اور جو ٹیوب ویل کا پانی ہے اس سے آپ نے 20واں دینا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور اس کے لیے سال گزرنا بھی لازمی نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا لازمی ہے، عشر کے لیے سال گزرنا لازمی نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ زمین میں کئی چیزیں ایک سال میں پیدا ہوتی ہیں۔ اب آلو کی فصل ہے وہ 90 دن میں تیار ہوتی ہے تقریباً، اسی طرح ٹماٹر ہو گئے، مرچیں ہو گئی، دیگر چیزیں ہوں گی، کوئی 3 مہینے میں، کوئی 4 مہینے میں۔ جب بھی کوئی چیز تیار ہوگی اس کی آپ نے عشر کی ادائیگی کرنی ہے۔ اور عشر کی ادائیگی کے لیے یہ بھی کوئی لازمی نہیں ہے کوئی بندہ بالغ ہو، عاقل ہو، مجنون پر اگر اس کی زمین سے پیدا ہوتی ہے اس پر بھی اس نے بھی عشر کی ادائیگی کرنی ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ میں یہ معاملات مختلف ہیں کہ نابالغ بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اگر کوئی مجنون دیوانہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن عشر دینا ہے۔ یہی معاملہ فطرانے کا ہے کہ فطرانے کے لیے بھی سال گزرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ فطرانے کے لیے فطرانہ اگر کسی بندے کو رمضان کے شروع میں ہو جائے، یا عید کے دن بھی، اگر عید کے 3 دنوں میں کسی کے پاس پیسہ آ گیا، وہ نصاب کا مالک ہو گیا، اب اس نے فطرانہ ادا کرنا ہے۔ اور فطرانے کے لیے بڑا چھوٹا، بالغ نابالغ، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، جو بچہ اس دن پیدا ہوا اس کا فطرانہ بھی ادا کرنا ہے۔ تو یہ فطرانے کی بنی وضاحت آپ کے سامنے رکھ دی، اور عشر کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھ دی۔ باقی جہاں تک ہم صدقات و خیرات کرتے ہیں، صدقات نافلہ، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ سبحان اللہ جب بھی کرنا چاہیں،
لیکن زکوٰۃ پہلے فرض ہے۔ اب لوگ جناب صدقہ تو خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ زکوٰۃ پہلے دیں، اس کے بعد سبحان اللہ جتنا صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے اور وہ چیز کریں۔ اسی طرح قربانی کے لیے قربانی جو واجب ہوتی ہے اس کے لیے بھی سال کا گزرنا لازمی نہیں ہوتا، اور اگر عید کے دنوں میں کسی کے پاس پیسے آ جائیں اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ سال صرف اور صرف جو ہے سونا چاندی نقد پیسے ہوں اس پر سال کا گزرنا لازمی ہے۔ باقی آپ نے اونٹوں کی زکوٰۃ دینی ہے اور گائے کی زکوٰۃ دینی ہے، گائے بھینس ایک حساب میں آتی ہے، بھیڑ بکریاں جو ہوتی ہیں ان کی بھی زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ اونٹ کے حوالے سے آتا ہے کہ اس کا نصاب 30 ہونا چاہیے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور گائے اور بھینس 30 تعداد، اونٹ کے بارے میں آتا ہے اس کا نصاب 5 اونٹ ہوں تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اسی طرح بھیڑ بکریوں کے بارے میں آتا ہے ان کی تعداد جب 40 تک پہنچ جائے ان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ باقی زکوٰۃ جو ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ گھر کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ حاجت اصلیہ ہوتی ہیں، یعنی آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کے ٹیلی ویژن ہے، آپ کا فریج ہے، آپ کے گھر کا سامان ہے، سب حاجت اصلیہ، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کی گاڑی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں جو آپ کا کاروبار کا مال ہے اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو آگے میں اس کی ساری تفصیلات بیان آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ کسی نے مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے، رینٹ پہ دیا ہوا ہے، تو جناب عالی رینٹ پہ سے جو آمدنی آتی ہے اس کا اگر سال پورا ہو جاتا ہے تو سمجھے نصاب تک معاملہ پہنچ جاتا ہے تو اس کی ادائیگی کرنی۔ اس طرح فیکٹری کا معاملہ آ جاتا ہے، اگر کسی نے فیکٹری بنائی ہوئی ہے، اب وہ جو فیکٹری میں مشینیں چلتی ہیں ان کو مالیت لگا کر ان پر زکوٰۃ نہیں بنتی۔ ہاں اس سے جو کمائی ہوتی ہے آپ نے جناب اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ مکان آپ نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے تو مکان کو آپ نے مالیت لگا کر اس کی زکوٰۃ نہیں دینی۔ مکان کے جو کرائے کی آمدنی ہوتی ہے اس کا معاملہ، یہی پلازے کا معاملہ ہے، یہی فلیٹ کا معاملہ ہے، یہی دکانوں کا معاملہ ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ سارے مسائل اس طرح ترتیب سے ہیں۔ ہاں ایک مسئلہ اور ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو دکاندار ہیں، سپیر پارٹ ہو، پرچون ہو، کوئی بھی چیز ہو دنیا جان کی، جو مال ان کے دکان کے اندر شاپ کے اندر موجود ہے، سال گزرنے کے بعد اس مال کو دیکھا جائے گا، اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ سال کے شروع میں بھی وہ مال تھا، اب آخر میں بھی ہے۔ اب جو اس وقت کرنٹ قیمت ہوگی وہ قیمت لگا کر اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ باقاعدہ ایک ایک چیز جتنے بھی ایٹم رکھے ہوئے ہیں ان کو قیمت لگوانی ہے۔ اب بات سمجھے نہیں سمجھے؟ قیمت لگوانی ہے، یہ ہر دکاندار کے لیے لازمی ہے۔ ہاں البتہ یہ جو شوروم کی گاڑیاں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے سن لیں، ایک تو آپ کی بسیں ہیں، گاڑیاں ہیں، جہازیں ہیں، کچھ بھی ہے، ایک چیز سواری پہ چلتی ہے، کماتی ہے، تو کمانے والی چیز کی کمائی پہ زکوٰۃ ہوتی ہے اگر نصاب تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن ایک چیز آپ نے تجارت کی غرض سے، مثال گاڑیاں ہیں، آپ نے شوروم میں کھڑی ہوئی اور وہ سال پورا ہو جاتا ہے تو پورا سال گزر گیا، اب سال کے اختتام پر وہ جتنی بھی گاڑیاں آج کی شوروم میں کھڑی ہیں آپ نے ان کی مالیت لگانی ہے، اس کے حساب سے آپ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی۔ یہ گاڑیاں ہوں، یہ موٹر سائیکل ہوں، جتنے بھی ہوں، تو اس لیے یہ ایک معاملہ ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے جناب عالی کسی کو پگڑی کے پیسے دیے ہیں، دکان رینٹ پہ لیتے ہیں، پگڑی کے پیسے دیے جاتے ہیں جس کو ایڈوانس کہتے ہیں، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جس بندے کو پگڑی کے پیسے دیے گئے ہیں، اب مثال کے طور پر آپ ہیں، آپ نے دکان مجھ سے رینٹ پہ لیے، مجھے آپ نے پگڑی کا 10 لاکھ دیا ہے، اب زکوٰۃ آپ کے پیسے 10 لاکھ میرے پاس ہیں، لیکن وہ زکوٰۃ میں نے نہیں دینی، جس کے پیسے ہیں اس نے دینی ہے، کیونکہ پگڑی کے پیسے تو امانت ہیں، امانت ہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ صرف یہ ہے کہ ایک اعتماد کے لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ بندہ بھاگ نہ جائے، تو یہ چیز لازمی ہے۔ بینک سے زکوٰۃ کی کٹوتی کا معاملہ، اس پر میں اتنا عرض کروں گا، بینک سے کوشش کریں کہ آپ اپنے پیسے نکلوا کر غریب مستحقین تک خود پہنچائیں اپنے ہاتھ سے، غربا تک۔ اور اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ میں آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے
جو لوگ ہسپیٹل میں پیسہ دیتے ہیں، ہسپیٹل میں پیسہ دیتے ہیں، بعض لوگ جناب رمضان میں افطاریوں میں پیسے دے رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ جناب عالی کہیں واٹر کولر لگوا دیا، کہیں جناب گلی بنوا دی، فلاں کر دیا، بہت سارے اس طرح کے معاملات لوگ کرتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے، لیکن اس کا جو طریقہ کار اس کو نہیں اپناتے، اس طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ اسی طرح آپ مدارس میں دیتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ایک تملیک ہوتی ہے، ایک ہیلا ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ وہ پیسہ کسی مستحق شخص کے حوالے کیا جاتا ہے، وہ پھر اپنی مرضی سے ہسپیٹل میں دے دے، جس کو دے دے، تو وہ تب جائز ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب افطاریاں زکوٰۃ کے پیسے بھی ہو رہی ہے، تو اس میں تو صرف مستحق لوگ تو نہیں کھا رہے، امیر لوگ بھی کھا جاتے ہیں جب روڈ سے گزرتے ہیں، تو اس لیے یہ معاملہ بڑا حساس ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کو اگر لوگ لازم کر لیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو اسلام نے حکم دیا ہے اس طریقے سے اگر ادائیگی کریں تو ہمارے معاشرے میں غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جناب عالی زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، مال بڑھ جاتا ہے، پاکیزگی ملتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے وہ سخت گناہ گار ہیں، اور جانوروں کی اور یہاں تک پیسے کی، سونے کی، چاندی کی، یہ تمام معاملات، لیکن یہ جو زکوٰۃ ہے یہ زکوٰۃ دینی کن لوگوں کو ہے؟ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ 7 ہیں، جن لوگوں کو آپ نے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا انما الصدقات للفقراء والمساکین، فرمایا کہ والحاملین علیہا، آگے طویل آیت ہے، تو فرمایا کہ اس آیت کے تناظر میں جو زکوٰۃ کے مستحق بنتے ہیں وہ کون ہے؟ جہاں پر آپ لوگوں نے زکوٰۃ صرف کرنی ہے وہ کون لوگ بنتے ہیں؟ سب سے پہلے فقیر ہے۔ اب یہاں تو ہر بندہ اپنے آپ کو فقیر کہتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرعی فقیر سے مراد کیا ہے؟ فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور مگر اتنا کہ نصاب کو پہنچ جائے، یا نصاب کی قدر ہو تو اس کی حالت اصلیہ جو ہے وہ مسترق ڈوبا ہوا ہو، یعنی جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، سمجھ گئے، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ اور مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کھانے اور بدن چھپانے کے لیے بھی اس کو محتاج ہو، کھانا بھی لوگوں سے لے کر کھاتا ہو اور کپڑے بدن پہ پہننے ہوں وہ بھی لوگوں سے خریدواتا ہو، تو وہ مسکین کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح عامل، قرآن کی اس آیت میں آیا کہ عامل زکوٰۃ، عامل زکوٰۃ وہ شخص ہے جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ جس کی بادشاہ ڈیوٹی لگایا کہ آپ نے جا کر لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے آنی ہے، تو اس کی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ زکوٰۃ سے ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جس کی رکاب سے مراد مکاتب غلام، وہ جس سے آقا مالک نے لکھ دیا ہو کہ اتنی رقم کی ادائیگی کرو تب تمہیں آزاد کروں گا۔ اب کوئی شخص جناب پیسے زکوٰۃ کے پیسے دے کر اس کو آزاد کروا دے، اب غلام ہے ہی نہیں، اس دور نہیں ہے، اور اگر کوئی غلام اگر ہم ہیں تو سب ہیں، نہیں ہیں تو سب نہیں ہیں تو سب ہیں، تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اسی طرح غازم سے مراد مقروض ہے، یعنی جس پر اتنا قرض ہو کہ نکالنے کے بعد بھی نصاب نہ رہے، اس شخص کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی بھی چند صورتیں ہیں۔ کوئی شخص محتاج ہے اور کوئی شخص جہاد پہ جانا چاہتا ہے، لیکن اب ہر بندے کو جہاد پہ جانے کی اجازت نہیں ہے، ہماری آرمی جہاد کر رہی ہے، تو اس وقت پیسہ دینا تاکہ وہ اپنے اخراجات معاملات۔ اور اسی طریقے سے کوئی بندہ ہے جناب سواری کے لیے کوئی معاملہ ہو جائے، اس وقت جو اس کے پاس رینٹ کرایہ نہیں ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ابن سبیل 7ویں نمبر پر، یعنی مسافر جس کے پاس کچھ نہ رہا ہو، جیب کٹ گئی ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو، ایسے شخص کو آپ زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کرے۔
اسی طرح اب یہ 7 لوگ ہوئے جن کو قرآن مجید میں آ گیا، یہ زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہیں، اصل مستحق لوگ ہیں۔ اب یہ جو ہم دسترخوانوں پہ دیتے جائیں، ہر کوئی کھاتا جا رہا ہے، نصاب والے اور جن پہ زکوٰۃ فرض ہے، جن پہ نہیں ہے، سارے کھاتے رہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ اب وہ یہ تو میں نے ان لوگوں کا بیان کیا جن کو دے سکتے ہیں، 7 لوگوں کا ذکر کیا۔ اب جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے وہ کون لوگ ہیں؟ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت کا آپ کو پتہ ہے پوری تفصیل بیان کی ہے۔ اور اس کے علاوہ جن کو زکوٰۃ کا مال جن پر خرچ نہیں کیا جا سکتا، ایک تو صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ کا مال خرچ نہیں ہوتا، دوسرے نمبر پر مسجد کی تعمیر میں اور اسی طرح مردے کے کفن دفن میں زکوٰۃ کا مال نہیں لگ سکتا۔ اسی طرح نہ اس میت کے قرض کی ادائیگی کی بندہ نیت کر لے، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طریقے سے بنو ہاشم اور یعنی حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت عباس اور حضرت حارث بن عبد المطلب کی اولاد اور غنی مالدار جو شخص صاحب نصاب ہو، ان تمام لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو سادات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ مال جو ہے میل کچیل ہے۔ تو زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ کا مال دینا سادات کو، یہ سادات کی توہین ہے، اس لیے اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ سادات کو گفٹ دینے ہیں، تحفے دینے ہیں، سادات کو خوش رکھنا ہے۔ اور یہ ہمارے لمحہ فکریہ کہ اس وقت سادات کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں جہیز کے لیے، مختلف معاملات کے لیے، تو امت نہ ان کو زکوٰۃ تو دینی نہیں ہے، صدقہ خیرات ان پہ لگتا نہیں ہے، اور ویسے حضور کی امت کو توفیق نہیں ہوتی کہ سادات کی خدمت کریں۔ یہ بات یاد رکھیں۔ ہاں الا ماشاء اللہ چند لوگ ہوتے ہیں جو خیال رکھتے ہیں، اس چیز کا اس وقت اس چیز کی فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اجتماعی طور پر، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ سادات کو زکوٰۃ صدقات نہیں دے سکتے لیکن تحفے گفٹ دے سکتے ہیں، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ محترم حضرات، اس کے علاوہ کیونکہ زکوٰۃ کے مسائل آج ہم نے تفصیل سے بیان کرنے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے مسائل میں اگر کسی شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے زیورات کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، اب جناب سال پورا ہو گیا ان پیسوں پر، ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، اور یہاں تک کہ زیورات لے لیے اور وہ زیورات نصاب تک پہنچ جاتے ہیں 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے تک، تب بھی ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب 2 صورتیں ہیں، بیٹی کے بالفرض اگر شادی ہو گئی ہے، اب ایک تو ہے کہ والد بطور امانت دیتا ہے کہ یہ سونا ہے چاندی آپ استعمال کریں، اس کا مالک میں ہوں، جب چاہوں بیچ سکتا ہوں۔ آج کل تو سنا ہے کہ شادیوں پر رینٹ پہ لوگ سونا چاندی لے آتے ہیں، یہ معاملات بھی چل پڑے۔ تو اگر کوئی اس صورت میں دیتا ہے تو اب اس کا مال، اس کا سونے چاندی کا مالک کون ہے؟ باپ ہے، تو زکوٰۃ کس میں فرض ہوگی؟ باپ پہ ہوگی۔ اور اگر باپ اپنی بیٹی کو جناب یعنی اس کا مالک بنا دیتا ہے کہ اس کے مالک آپ ہیں، اب زکوٰۃ کس پہ فرض ہوگی؟ بیٹی پہ ہوگی۔ آپ سمجھ گئے؟ اسی طرح کہ شوہر صاحب نصاب ہے تو شوہر کو زکوٰۃ دینی ہے، اسی طرح اگر بیوی صاحب نصاب ہے بیوی کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اسی طرح جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا آپ کو پتہ ہے دینا جائز نہیں ہے، ان کے حوالے سے آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ رشتے ایسے ہیں جہاں زکوٰۃ دینا بالکل جائز نہیں ہے۔ بنو ہاشم سادات کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا ہے، سادات کے حوالے سے بتا دیا، اور اسی طریقے سے جناب علی کہ اور کچھ رشتے ہیں جن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب وہ رشتے کون سے ہیں؟ میں ان رشتوں کا آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کو دیکھیں کہ وہ کون سے رشتے ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اصل میں ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یہ فروع ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس طرح بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آپ سمجھ گئے؟ یہی حکم صدقہ فطر کا ہے، فدیہ کا ہے، یہی حکم تمام چیزوں کا ہے کہ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں البتہ بہن بھائی
بشرط استحقاق ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اپنے داماد کو پیسے دیے جا سکتے ہیں، داماد کو پیسے دے سکتے ہیں، کیونکہ باپ اپنی بیٹی کو تو پیسے نہیں دے سکتا زکوٰۃ کے، لیکن یہ ہے کہ داماد کو دے دے، داماد آگے اپنی بیوی کو گفٹ کر دے، یہ بھی ایک ہیلا نکل سکتا ہے جس کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں جناب حج کے لیے، ان پر اگر سال پورا ہو گیا ہے تو یاد رکھیں کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ہاں البتہ اگر وہ پیسے جمع کرا دیے بینک میں بطور فیس کے جو بنتی ہے، تب زکوٰۃ کی ادائیگی سے آپ آزاد ہوں گے۔ اگر آپ نے اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں یا اپنے اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں، بے شک آپ کی نیت یہ ہو کہ میں ان پیسوں سے حج کروں گا، یاد رکھیں کہ اس کی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی سال گزرنے پر۔ زیورات کے لیے کسی نے پیسے رکھے، یہی معاملات ہے، آپ سمجھ گئے، پیسہ جب موجود ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قرضہ دیا، اب وہ قرضے والے کے زکوٰۃ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے جس کو قرضہ دیا ہے، اگر بندے کو امید ہے کہ یہ پیسہ مجھے واپس ملے گا، امید ہے، تب تو جناب جس کا قرضہ ہے ظاہر ہے وہی واپس لوٹائے گا، اس کے یعنی کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا۔ اور اگر یہ خطرہ ہے کہ یہ میں نے جو قرضہ دیا ہے وہ ڈوب گیا ہے، ملنے کی امید نہیں ہے، پھر بے شک وہ نہ دے۔ اسی طرح ایڈوانس بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ایڈوانس بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، قسطوں میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ بر وقت دینی چاہیے۔ اور زکوٰۃ پر رمضان ضروری نہیں ہے زکوٰۃ کے لیے، یہ بھی یاد رکھیں، زکوٰۃ پر سال گزرنا لازمی ہے۔ سال پورا ہو گیا تاخیر کرنی نہیں چاہیے۔ ایک سانس کا پتہ نہیں کہ بندہ دنیا سے چلا جائے اور وہ سارا مال پیچھے اولاد کے ہاتھ آ جائے گا، پتہ نہیں وہ کس طرح اڑاتے ہیں، کیا خیال کرتے ہیں، وہ تو پھر ہماری تربیت ظاہر ہوگی کہ ہم نے ان کی تربیت کیا کی ہے، تب پتہ چلے گا۔ جس کو اتنا یقین ہو پھر وہ تاخیر کرے۔ محترم حضرات، اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے ایک اور بات یاد رکھیں، زکوٰۃ مستحق افراد تک پہنچانی چاہیے، ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے اور ہونی چاہیے۔ اور ہسپیٹل میں ایک معاملہ یہ ہے کہ لوگ جو ہسپیٹل میں دیتے ہیں، اب جناب عالی وہاں پر جب تک جس بندے پر جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کے حوالے نہیں کریں گے، ہیلا نہیں کریں گے، اس طرح اندھا دھند دیتے جائیں گے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی ہسپیٹل میں کوئی وارڈ میں دیتے ہیں، باقاعدہ غربا کا علاج ہوتا ہے، ان کو دیں گے، پہلے اس کو دیں گے، وہ کسی بھی جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کے حوالے کریں گے، اس کو تملیغ کہتے ہیں اور ہیلا کہتے ہیں، تب وہ زکوٰۃ کا مال آگے خرچ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اب ہم نے دیکھا یہ اندھیر نگری لگ گئی ہے، افطاری کے دسترخوانوں پر بھی زکوٰۃ کے پیسے لگائے جا رہے ہیں، جناب واٹر کولر لگوانا اس پہ بھی زکوٰۃ کے پیسے۔ ہاں اگر کسی نے اس طرح کیا ہے، زکوٰۃ کے پیسے نکال کر اس سے واٹر کولر خرید کر لگاتا ہے، یہ تو معاملہ ایک الگ ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے زکوٰۃ کے پیسوں کے بعد خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس طرح جو لوگ آج کل لوگ پیسہ دیتے ہیں کاروبار کے لیے مختلف جگہوں پہ، اس کے بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ اگر سال پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جناب جو اصل پیسہ ہے اس کو دیکھا جائے گا اور پھر اس کی آمدنی دیکھی جائے گی۔ تو سال اس پر پورا ہو گیا، بندہ مالک نصاب ہے، اب سمجھ گئے، تب اس کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ کوئی بھی ایک ایسا پہلو رہ نہ جائے، اپنی طرف سے میں نے کوشش کی ہے کہ زکوٰۃ کے بہت سارے ایسے مسائل کہ جو زیورات کے حوالے سے ہوں، حج کے پیسے کے حوالے سے ہوں، دیگر بہن کو یعنی کہ زکوٰۃ دینے کے حوالے سے ہوں، یعنی بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اور جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ کے صحیح حقدار کون ہیں، یہ ساری تفصیل میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھوں، فقہی مسائل، تاکہ آپ کو یہ چیز سمجھ آئے کہ زکوٰۃ کے اصل حقدار کون ہیں، مستحق کون ہے، دینی کس کو ہے اور کس کو نہیں دینی، زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے کرنی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، رشتہ داروں کو دیں گے ڈبل ثواب ملے گا، حضور کی حدیث ہے
سب سے زیادہ ہمارے مستحق رشتہ دار ہیں، ان کو سب سے زیادہ پہلے رشتہ داروں میں دیکھیں، مالے میں دیکھیں، یہ بہت لازمی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی زکوٰۃ کے فضائل پر قرآن حدیث کی روشنی میں۔ آج میں نے خالص فقہی مسائل پہ بات کی ہے، اور اتنے فقہی مسائل جو میں نے یہاں بیان کیے ہیں، تقریباً 35 منٹ ہو گئے مجھے بات کرتے ہوئے۔ آپ اگر یوٹیوب پہ یا کسی بھی پروگرام دیکھیں ٹیلی ویژن کا، یا کوئی جمعہ کا خطبہ دیکھیں، جن لوگوں نے شروع سے یہ خطاب سنا ہے یا بعد میں میرے آپ یوٹیوب سے سن لینا، تو آپ کو پتہ لگے کہ میں نے کیا کچھ بیان کیا ہے۔ آپ کو 2-4 مسئلے ملیں گے، 10 مسئلے ملیں گے، یہاں پر میں نے تفصیل بیان کی ہے۔ اور کیوں اس ٹاپک کا انتخاب کیا کہ صحابہ کرام کا معمول تھا، جب رمضان کا مہینہ آتا تھا استقبال رمضان کے طور پر صحابہ کرام اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے تھے، صدقہ دیتے تھے، خیرات کرتے تھے، نفلی عبادت کرتے تھے۔ یہ رمضان کا پروٹوکول ہے، رمضان کا استقبال ہے۔ تو اگر آپ اپنے مال کی زکوٰۃ بر وقت نکالیں گے، اس سے غریب اپنے گھر کا راشن خریدیں، سحری افطاری کا سامان کریں گے، بچوں کے عید کے کپڑے خریدیں گے، معاملات کریں گے، آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ بلا وجہ لالچ کی ضرورت نہیں ہے کہ انتظار کرتے رہو کہ 27ویں شب کو دیں گے۔ تو اس لیے میں نے یہ فرق آپ کے سامنے بھی رکھ دیا کہ زکوٰۃ کیا ہے، صدقہ کیا ہے، فطرانہ کیا ہے، عشر کیا ہے، پھر ان پر جو ان کے احکام لگتے ہیں، لاگو ہوتے ہیں، وہ تمام چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ اسی پہ اتفاق کرتا ہوں، پاکستان کا مطلب کیا؟